بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور مشہور ہے کہ اس مہینے کے 27ویں رات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی۔ آج صرف یہی ایک نقطہ بتلاؤں گا کہ معراج کیوں ہوئی، تو یاد رہنا چاہیے کہ صحرائے عرب کی زمین پر پیغمبر اعظم نے اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر دکھ تکلیفیں سہی، ہر حزن و ملال کا تحمل فرمایا، ہر ذلت و رسوائی برداشت کی۔ چنانچہ شیب ابی طالب اور طائف کے سفر میں ذلت، اہانت، رسوائی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کا تقاضا تھا کہ اپنے محبوب بندے، مخصوص بندے، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، در شہوار، شہنشاہ باوقار، تمام نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، ڈوبتی کشتی کے کھیونہار اور جہالت کے گھاٹی میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے آئینہ تار، شفیع گنہگار، یکتائے روزگار، حضرت عبداللہ کے پسر، بی بی آمنہ کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت، عظمت اور رفعت کے انتہائی درجے تک پہنچانے کے لیے معراج کرائی جائے، تاکہ جس طرح نافرمان مخلوق نے ذلت دینے میں حد کر دی، مہربان خالق بھی عزت دینے میں حد کر دے۔ جس طرح نافرمان مخلوق کی ذلت بے مثال تھی، مہربان خالق کی بھی عطائے عزت بے مثال ہو جائے۔ جس طرح نافرمان مخلوق نے گستاخی اور توہین کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیا، مہربان خالق بھی معراج کرا کر آپ کے قلب اطہر، آپ کے دل مبارک کو ٹھنڈا کر دے۔ چنانچہ قرآن مقدس فیصلے کے طور پر، بشارت کے طور پر سناتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو راتوں رات معراج پر بلا لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ مخصوص بندے کو معراج کے ساتھ مخصوص فرمانا، یہ عزت کا ایسا درجہ اور ایسا ہائی فائی پوزیشن ہے کہ جس سے کسی نبی اور رسول کو بھی مشرف اور مکرم نہ بنایا گیا، اور آپ اتنے بلند مقام پر پہنچے کہ کوئی ہستی آج تک نہ وہاں پہنچی ہے اور نہ قیامت تک پہنچے گی، اور جو کچھ وہاں دکھایا گیا نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو دکھایا جائے گا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ رحمت کائنات کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ افضل الملائکۃ والمقربین حضرت جبریل امین بھی نیچے اور پیچھے رہ گئے۔ جب رحمت کائنات کے منتہا پر، دنیا کے ختم پر، عرش بری پر جلوہ افروز ہوئے، تو پروردگار عالم نے اکمل کمال، جاہ و جلال، کرامت و برکات اور ایسی عزت اور مرتبت عطا فرمائی کہ جس کی کوئی انتہا
یہاں نہ رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت کا تاج پہنانے کے لیے معراج کرائی گئی اور امت کو سادے انداز میں سمجھا دیا گیا کہ زمین سے جتنا اونچا عرش و کرسی ہے، شمس و قمر ہے، آسمان ہے، اتنا ہی زمین والوں میں سے میرے محبوب کی شان اونچی ہے۔ حضرت علامہ عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنی خطبات میں لکھتے ہیں کہ معراج کیوں ہوئی کہ جس طرح بی بی زلیخا نے عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میرا یوسف یہ ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے کائنات سے انبیاء کو، فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میرا محمد یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کیوں ہوئی کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، گلشن سوارا گیا اور مہکایا گیا، اسے ایک ہی رات میں ساری چیزیں دکھلا دی جائے۔ معراج کیوں ہوئی؟ امت کو بتایا گیا کہ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ امید ہے کہ باتیں ذہن میں آ گئی ہوں گی، تو اب پیغام معراج کو سمجھیے۔ پیغام معراج یہ ہے کہ بلانے والا پروردگار عالم ایک، اور اس دھرتی پر سے جانے والا آمنہ کا لال ایک، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول دین ایک۔ اسی دین کو ماننا ہے، اسی دین پر چلنے کی ٹھاننا ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کے علاوہ اور دین کو پکڑے گا وہ ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کا نتیجہ آخرت میں نقصان اور خسارے کا ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن مقدس کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ میرے کالی کملی والے، میرے محبوب، آپ امت سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرا یہ دین، میرا یہ راستہ بالکل سیدھا سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے، لہذا اسی دین پر چلو، اسی دین کو مانو، اسی دین کو پکڑے رہو، سیدھا اللہ کی رضا ملے گی، اللہ تک پہنچ ہوگی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا فضل ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم معراج کے نقطے کو سمجھنے کے بعد معراج کے پیغام کو بھی اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو معراج کے نقطے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔